اس کے لیے پوری شریعت پر عمل ضروری ہے، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس قسم کا تصور رکھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں عیسائیوں میں کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے تھے اور انہوں نے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی کیونکہ ہم سے کچھ پوچھنی ہوگی، اور وہ سارے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر کے چلے گئے، اب ہم جو بھی کچھ کریں مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، ان کا نظریہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا معاذ اللہ، جنت میں وہ کھایا نا پھل، تو ہم تو کہتے ہیں گناہ نہیں تھا وہ، کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ خطا تھی، لغزش جس کو کہتے ہیں، اجتہادی خطا۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ سب گناہ گار ہوئی ہے، یعنی گناہ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا ہر انسان گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو ایسا نظریہ نہیں ہے، لیکن کسی سے گناہ ہو جائے توبہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پانی ہوتا ہے رنگین، اس میں جو ہے نا بچے کو ڈبکی دلاتے ہیں، بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کا گناہ دھل گیا اور اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رنگ چڑھانے سے بہت کچھ ہوتا ہے، پھر آگے اللہ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا، صبغۃ اللہ، اگر تمہیں رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی اپنے اوپر شریعت کا رنگ چڑھاؤ، توحید کا رنگ چڑھاؤ۔ تو یہ تو ان کا نظریہ ہے کہ اب کچھ بھی کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا نظریہ یہ تھوڑی ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ بڑا خاندان ہے، نبی کا بیٹا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی انسان کی، لیکن اس کے باوجود عمل صحیح نہیں تھا تو اللہ نے کیا فرمایا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، باوجود بیٹا ہونے کے وہ غرق ہوگا، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہذا نبی کا باپ بھی ہو، کلمہ نہیں پڑھے گا، شریعت کو نہیں مانے گا، اس نے بھی غرق ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، یا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے والد کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ وہ شرک پہ مرا تھا، لہذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی، اور وہ قیامت کے دن ایک بجو کی شکل میں وہ نظر آئے گا، آزر۔ تو نبی کے ساتھ والد ہونے کی نسبت ہے، نجات نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، سیصلی نارن، اور وہ عنقریب آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب جو شعلہ زن آگ ہے، اور اس کی بیوی جو نبی کی چچی ہے، وامرأتہ جو حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اور آخر کار اس کے گلے میں رسی پڑ گئی، دنیا میں بھی، اور فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے گلے میں رسی ہو۔